باب کا لاشا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ الانبیاء رحمت للعالمین بلندتر صلوات برائے خوشنودی حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بلندتر صلوات برائے خوشنودی حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بیماران کربلا جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے علاج کرا دیا کی بیمار کربلا سب کی سزا خانہ کی ذات کے پروردگاران تمام کے صحت یابی کے لیے بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات قاری محمد علی رضوان صاحب نے امام بارگاہ کی اہل بیت میں تقریباً 40 برس سے زیادہ تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیے. آج وہ ہم میں نہیں ہے. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ تلاوت کریں. اب میں التماس گزار ہوں بسران عزیز الحسن جیدی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
سے جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی مومن یا منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو علی کا ذکر کیا جاتا تھا. جو علی والا ہوتا تھا اس کا چہرہ کھل اٹھ پڑتا تھا اور جو منافق ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا. اسی حوالے سے ایک ربائی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو کسی کو تو بس یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. نعرہ حیدری ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. بچ کر کہاں جائے گا، بچ کر کہاں جائے گا یہ انسان علی سے. ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. بچ کر کہاں جائے گا، بچ کر کہاں جائے گا یہ انسان علی سے. ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. دنیا میں نہ محشر میں کبھی ہوتی تباہی، مل جاتا نمازوں میں انہیں قرب الہی. ہوتے نہ اگر دور، ہوتے نہ اگر دور مسلمان علی سے. ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. اور معلوم نہ ہوتا یہ کردار کسی کو، معلوم نہیں ہوتا یہ کردار کسی کو. پہچان منافق کی بتانا تھی نبی کو، اس واسطے منسوب، اس واسطے منسوب ہے ایمان علی سے. ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. قائم یہ صدا اپنے عقیدے پہ رہیں گے، یہ فاتح خیبر کو خدا کیسے کہیں گے. توحید پڑھا کرتے تھے، توحید پڑھا کرتے تھے سلمان علی سے. ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے، ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے. نبیوں کی مدد کی ہے ولی ابن ولی نے، یہ راز بتایا ہے ہمیں ناد علی نے. مشکل کے خط
آسان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسل اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کن کن چیزوں کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے یہ ذرا سماعت فرمائیے گا ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے کر سکتا نہیں کوئی کمی شان میں اس کی اللہ قسم کھاتا ہے قرآن میں اس کی کرتا ہے وفا گر کوئی کرتا ہے وفا گر کوئی حیوان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے 40 دنوں تک یہ بتاتا رہا خیبر وہ جیت نہیں سکتا کبھی دین کا لشکر خالی نظر آئے گا خالی نظر آئے گا جو میدان علی سے ہر دور میں نسلوں کی نعرہ حیدری ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی اور لوگ مشکلات کے حل کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں تو ہم انہیں در بتا رہے ہیں کہ کون سا در ہے در در نہ پھرو آؤ یہاں اہل زمانہ در در نہ پھرو آؤ یہاں اہل زمانہ بس دست ید اللہ میں ہے ان کا خزانہ ممکن میں بدل دیتا ہے ممکن میں بدل جاتا ہے امکان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے اور توجہ رکھیے یہ بات کہاں سمجھی ہے دنیا نے نبی کی دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی گر بغض نہ رکھتا کوئی گر بغض نہ رکھتا کوئی انسان علی سے نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے یہ بات کہاں سمجھی ہے دنیا نے نبی کی دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی گر بغض نہ رکھتا کوئی گر بغض نہ رکھتا کوئی انسان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے وہ ماتا شہیدہ کی سند لیں گے نبی سے مر کر بھی تکلم کبھی وہ مر نہیں سکتے منصوب جو رکھتے ہیں منصوب جو رکھتے ہیں دل و جان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے ہر دور میں نسلوں کی ہے پہچان علی سے درود بر محمد والے سلامات ممنون آپ تمام
مومنین جانتے ہیں کہ آج 5 محرم اس سزا خانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں شہزادوں کا پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں یہ 2 وہ معصوم ہیں کہ جن کی شہادت پر کوئی رونے والا نہیں تھا، کہ ان کی ماں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے وہ بھائی کی عزا میں بیٹھی رہی۔ کوفے یا شام کے خیمے میں جب شہداء کے سر رکھے گئے تھے، آپ جانتے ہیں یہ تمام واقعات، تو ہر بی بی اپنے شہید کا سر اپنی گود میں رکھ کے گریہ کر رہی تھی، پرسہ لے رہی تھی۔ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم سے سر خیمے کے کونے میں پڑے ہوئے تھے، تو شام کی عورتوں نے پوچھا کہ ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں، تو اسے انہیں بتایا گیا کہ ان کی ماں موجود ہے لیکن وہ اپنے بھائی حسین کے غم میں بیٹھی ہے اور ان کے رونے والا نہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا جناب سیدہ کو کہ پروردگار ایک قوم ایسی پیدا پروردگار نے کر دی ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد ہی تیرے حسین کے غم میں رونا ہے، تو بی بی یقیناً یہاں اس سزا خانے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہم دست بستہ عرض کر رہے ہیں کہ بی بی آج ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لیں، کیونکہ بی بی ہمارے پاس یہی زیادہ راہ ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ ضیائے خون شہیداں کی دلکشی زینب، ضیائے خون شہیداں کی دلکشی حسینیت کے چراغوں کی روشنی ضیائے خون شہیداں کی دلکشی زینب، عائشہ میری زندگی تمام ہوئی،
بندھی زینب تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے زینب
گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، خبر گھاٹ پہ دو تشلا جگر آتے ہیں، برج انوار رسالت قمر آتے ہیں، اور خاک اڑاتے ہوئے راہوار ادھر آتے ہیں، خاک اڑاتے ہوئے راہوار ادھر آتے ہیں، جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ، سکھانے کہتی ہے بچے نہیں دو شیر ہے یہ، چوٹ پڑنے لگی نکارا رنمی پہ ادھر، خیز میں آئے ادھر راحت جانے حیدر، کی صدا پڑھ کے کہ اوسا کے منحوس پہ سر، سامنے شیروں کے آ جنگ کا دعویٰ ہے اگر، سامنے شیروں کے آ جنگ کا دعویٰ ہے اگر، بڑھ کے کر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں، اور دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، او نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں، مالک کے صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں، اور ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں، لب ہلا دے تو ملا بہر سلام آتے ہیں، ہوئے جاماتے ہیں، اور بیٹھی تھی زینب ناشاد جو پردے کے ادھر، علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر، کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت پسر، دیکھیے کشتوں کے کشتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر، جب چلتے ہیں سر خواب پہ گر پڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں، ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل ظفر، گر پڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر، پڑھ کے میدان سے عباس نے دی شہر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو، شہن ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، پڑھ کے عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں، الغرض خیمے کی ڈیوری پہ دلائے دو چھوٹے چھوٹے لاشیں، الغرض خیمے کی ڈیوری پہ دلائے لاشیں، فضا چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں، نہ ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگوں، اب مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، نہ ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگوں، مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگوں، کہا زینب نے جو سب مل کے لگی پیٹ سر، ابھی ماتم نہ کرو بیوی اور ٹھہرو دم بھر، شادیاں ہو چکے پروان چڑھے میرے پسر، شادی
کے محافظ دلہنوں کے کدھر دولہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے ارے کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے آئے زینب کو لیے شاہ زمر لاشوں پر کہا جی کھول کے رو لو انہیں اب خواہر کہا جی کھول کے رو لو انہیں اب خواہر بخش دو دودھ کے کرتے ہیں یہ دنیا سے سفر جھک گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے ہیں خوش ہوئی تم سے میں اور دودھ بھی بخشا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے گل ہے میدان میں زینب کے پروردگار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دو معصوم شہزادوں کی تجھے قسم دے رہے ہیں میرے مالک جو جھولیاں اولاد نرینہ سے خالی ہیں پروردگار ان کو اولاد نرینہ سے بھر دے صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما پروردگار جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی اور کربلا کی دیگر مخدرات جناب ام لیلہ جناب ام فروہ جناب ام کلثوم باراللہ ان تمام بیویوں کی تجھے قسم دے رہے ہیں پروردگار ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی اہلیہ کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما میرے مالک شیعان حیدر کرار جہاں جہاں شاد و آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کے حقیقی وارث امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد و آل محمد حضرات ایک صاحب سعادت علی ممبر کے بالکل پاس بیٹھا کرتے تھے ان کو مہرے کی تکلیف ہے اور وہ آ نہیں سکے وہ نعرے لگاتے تھے مولا علی کے وہ سید اظہر حسین رضوی صاحب خاص طور پہ علامہ طالب جوہری صاحب بہت علیل ہیں ایک مومنہ رفاقت بانو شمیم اختر بہت علیل ہیں دعا کیجئے کہ آج بی بی زینب کے صدقے ان سب کو شفائے کاملہ نصیب عارف علی صاحب نے اولاد نگینہ کے لیے کہا ہے دعا کیجئے کہ شہزادہ اون محمد کے صدقے انہیں اولاد نگینہ نصیب ہو درود بھیجئے محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات خدا نے ہر شخص کو ہر قسم کی نعمت دی ہے مومن کو بھی دی ہے منافق کو بھی دی ہے لیکن کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں یہ سماعت فرمائیے 4 مصرے کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے
کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے بطور خاص، مگر جس پہ مہرباں ہو خدا بطور خاص، مگر جس پہ مہرباں ہو خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا۔ اب میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قسمت آزمانے کے لیے، جو بھی ہو آ جائے قسمت آزمانے کے لیے، ان سے بہتر کس کا در ہے سر جھکانے کے لیے۔ ذات حق نے مومنوں کو مشکلوں میں دیکھ کر، ذات حق نے مومنوں کو مشکلوں میں دیکھ کر 14 کی یاد دے دی دل بہلانے کے لیے۔ نعرہ حیدری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريض رب الجنة والناس رب العالمين لا يسره صراخ المستصرخين لا يبلغه إلحاح الملحين العسيم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد وقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو مؤلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات قرآن مجید کا دوسرا سورہ مبارک ہے بقرہ 124ویں آیت معافی ہدایت گفتگو کا موضوع قرآن اور ہدایت معصومین علیہ السلام. اللہ نے آیت کے آغاز میں
کلمہ تذکر رکھا یعنی مخاطب اللہ ہے اور جس سے خطاب ہے وہ مخاطب خاتم النبیین کی ذات گرامی مرتبت ہے. اللہ اپنے رسول کو یاد دلا رہا ہے, اے رسول یاد کرو اس وقت جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کچھ کلمات میں کچھ باتوں میں امتحان دیا اور حضرت ابراہیم اس امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے. جان کا امتحان دیا, مال کا امتحان دیا, اولاد کا امتحان دیا. سلسلہ فکر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو. جب امتحان ہوا, جب اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں, عالمین کا امام نہیں, لوگوں کا الناس للناس اماما. انی جاعلک کا کی ضمیر ہے مخاطب کی, واحد مذکر غائب, واحد مذکر حاضر مخاطب. جو ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے تمہیں کا اصل لفظ ہے جاعلو. اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ بنا رہا ہوں, مقرر کر رہا ہوں کا اے ابراہیم تمہیں لندا سے لوگوں کے لیے امامہ امام. وہی جاعلو ہے جس جاعلو سے اپوک مانوس ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرماتا ہے خلیفہ میں مقرر کرنے والا. یہاں فرمایا امام میں بتانے والا ہوں. یعنی اللہ نے اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کا ذکر کہ دیکھو امام میں مقرر کروں گا, خلیفہ میں مقرر کروں گا. تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو خلیفہ بناؤ یا کسی کو امام بناؤ. یہ اپنے اقتدار کا اللہ ذکر کر رہا ہے, اپنے اختیار کہ میں بتانے والا ہوں. حضرت ابراہیم کو امام بنایا تو اللہ نے فرمایا جاعل. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو فرمایا انی جاعل. یہ ہے اس میں فاعل. اب اللہ نے اسی جعلہ سے لفظ رکھا آیت میں جعلنا. یہ فعل ماضی. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ, 21ویں سورہ کی 73ویں آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا وجعلنا. یہاں بھی اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کا ذکر کیا. وجعلنا, اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بنایا. یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے, اور ہم نے بنایا. اب جعلنا کے بعد وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم نے ایک کو بنایا. ہما نہیں ہے. اگر ہما ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم نے دو کو بنایا. بلکہ ہے ہم, ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی.
یعنی کچھ جمع ہستیوں کو ہم نے بنایا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، جمع ہستیوں کو ہم نے بنایا۔ ہم نے جمع ہستیوں کو بنایا۔ کیا بنایا؟ ائمۃً، ہم نے جمع ہستیوں کو امام بنایا، ایک امام نہیں بنایا۔ ہم نے جمع ہستیوں کو امام بنایا۔ اچھا، جن کو ہم نے امام بنایا، جمع ہستیوں کو، اب ان کی آیت میں اللہ نے پہچان بتائی کہ دیکھو یہ کون ہے۔ تم اللہ نام تو نہیں بتاتا، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، یہ قرآن کا طرز تکلم نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز بیان نہیں ہے کہ قرآن نام لے۔ اس لیے کہ اگر قرآن نام لے لیتا پتہ نہیں کتنے لوگ اس نام کے پیدا ہو جاتے اور دعویٰ کرنے لگتے۔ تو اللہ نشانیاں بتاتا ہے، اللہ پہچان بتاتا ہے، اللہ صفتیں بتاتا ہے۔ اب اللہ نے جن ہستیوں کو، جمع ہستیوں کو امام بنایا، اب اللہ نے ان کی پہلی پہچان بتائی۔ آیت آئی بڑی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جنہیں ہم نے امام بنایا ان کی پہلی پہچان یہ ہے، ان کی پہلی پہچان یہ ہے، یہدونا، وہ ہدایت کرتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، اپنی جانب سے ہدایت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے، اپنی منشا سے ہدایت نہیں کرتے۔ سورہ یونس، قل ان اتبع ما یوحی الی، اے رسول سے کہہ دو میں جو کچھ کرتا ہوں، میرا جو عمل ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں رسول جو کچھ عمل کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کا حکم اور وحی ہوتی ہے تو عمل کرتا۔ سورہ والنجم، 53واں سورہ، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ عمل تو دور کی بات ہے، ہمارا رسول تو بولتا بھی نہیں ہے جب تک اس کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہدون بامرنا، ہم نے جنہیں امام بنایا ہے ان کی پہچان پہلی یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے، اللہ کے امر سے وہ ہدایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے فقہ جعفریہ میں اسی کو اولی الامر کہتے ہیں۔ اب دوسری پہچان بتائیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، دیکھو جنہیں ہم نے امام بنایا ہے ہم نے ان کی طرف تمام نیک کاموں کی وحی کر دی تاکہ یہ نیک کام کرنے کے لیے امت کو ترغیب دے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے جنہیں امام بنایا ہم نے انہیں نماز کے قیام کی وحی کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کی۔ یہ صفتیں، یہ پہچان، یہ نشانیاں بتانے کے بعد اب اللہ نے ایک ایسی نشانی بتائی کہ جس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے کن جمع ہستیوں کو امام بنایا ہے۔ اب اس آیت کے آخری جز میں جو نشانی بتائی گئی، اب کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ اب یہ آیت کے آخری جز میں نشانی بیان کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ،
اب اللہ نے جنہیں امام بنایا ان کی پہچان بتائی. سنو, جنہیں ہم نے امام بنایا ہے یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں آ کر عبادت سیکھتے ہیں. یہ وہ ہے جو ہمارے بہت پہلے سے عبادت گزار بندے ہیں. جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کیا کرتے تھے, تو رسول نے جواب میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا, اور رسول نے ارشاد فرمایا سنو, آدم سے قبل میرا عمل کیا تھا, سجدنا فسجدت الملائکہ. سنو, آدم سے قبل میرے نہیں ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. ہماری سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. یہ بڑے پرانے عبادت گزار بندے ہیں. دیکھیے, عبادت ہو نہیں سکتی جب تک علم اور معرفت نہ ہو. ممکن نہیں ہے عبادت. اگر علم ہی نہیں ہے تو عبادت کیا ہوگی, کیسے ہوگی؟ عبادت وہ کر سکتا ہے جسے علم بھی ہو, معرفت بھی ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا میں آ کر عبادت نہیں سیکھی. بڑے پرانے عبادت گزار بندے ہیں, دنیا میں نہیں سیکھی. دنیا میں عبادت وہ سیکھتے ہیں جو دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کریں گے تو عبادت سیکھیں گے. اب یہ کون ہے جو پرانے عبادت گزار بندے ہیں؟ انہوں نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ کون ہے جو صاحب علم بھی ہیں اور کسی کے شاگرد بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ جو دنیا میں آ کر علم حاصل کرے گا وہ پہلے سے عبادت گزار نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا انسان کیا ہے. سورہ نحل, واللہ اخرجکم 16واں سورہ, من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرما رہا ہے جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے, جب پیدا ہوئے سب جاہل تھے. دنیا میں آئے, انہوں نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا. پیدائش کے وقت جاہل تھے. جو پیدائش کے وقت جاہل تھے انہیں اللہ نے ایمان نہیں بنایا. اس لیے کہ یہ اللہ کے پرانے عبادت گزار بندے ہیں. جو پیدائش کے وقت جاہل ہو گئے انہیں اللہ ایمان نہیں بناتا. امام جنہیں اللہ نے بنایا یہ وہ نہیں ہیں جو پیدائش کے وقت جاہل تھے, بلکہ یہ وہ ہیں کہ جب یہ ظہور کرتے ہیں تو اتنے صاحب علم ہوتے ہیں کہ رسول کے ہاتھوں پر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ توریت پڑھوں, یا رسول اللہ توریت پڑھوں, یا رسول اللہ زبور پڑھوں, یا رسول اللہ انجیل پڑھوں. رسول کے ہاتھوں پہ آ کر علی کہتے یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھوں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. آواز نہیں ہے اس میں. میں وہ قرآن پڑھوں جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے. اور عزیزان محترم, رسول کے ہاتھوں پر آ کر دنیا مانتی نہیں کہ رسول کے ہاتھوں پر علی نے نطق کیا, علی نے قرآن پڑھا,
اگر علی کی فضیلت نہیں مانتے کم از کم رسول کی فضیلت تو مانو. رسول پر تو پوری ملت مسلمہ متفق ہے کہ یہ رسول خاتم کا معجزہ ہے کہ رسول کے ہاتھوں پر پتھر بول سکتے ہیں، پتھر بول سکتے ہیں، علی نہیں بول سکتے. حضرت علی نے رسول سے پوچھا توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، وہ قرآن پڑھوں جو ابھی نازل نہیں ہوا. اور سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ رسول کے ہاتھوں پر علی نے سورہ المومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا. قد افلح المومنون، سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی. آپ نے کبھی سوچا کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پر زبور کرتے ہی سورہ المومنون کی آیات کی تلاوت کیوں کی؟ سورہ المومنون کی آیات کی تلاوت وہی کرے گا نا جو امیر المومنین ہو. مسلک تشیع والے حضرت علی کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا دیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ مسلک تشیع علی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی سے پوچھا گیا کہ مولا ذرا اپنا تعارف کرائے تو علی نے اپنا تعارف کرایا. انا عبد من عبید محمد المصطفیٰ. علی نے کہا میں محمد کا ایک غلام ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے علی کے لیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رسول کے غلام ہیں. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں اس مقام پر. حضرت علی رسول کے غلام ہیں. رسول کا جو غلام ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی ظہور کرتے ہی قرآن پڑھتا ہے. رسول کا غلام ظہور کرتے ہی قرآن پڑھ رہا ہے. غلام جب غلام قرآن پڑھ رہا ہے تو اس علی کے آقا رسول نے ظہور اور ولادت کے وقت اپنی قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب غلام رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے پیدا ہوتے ہی تو رسول نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ظہور کرتے ہی قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ وہ بھی پڑھتے. جب غلام پڑھ سکتا ہے تو آقا نہیں پڑھ سکتا. سبب ہے اس کا کیوں نہیں پڑھا. اگر رسول پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھتے تو تصدیق کون کرتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ میرا رسول قرآن پڑھ سکتا ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، 20واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ نے فرمایا رسول سے مخاطب ہو کر لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. اللہ فرماتا ہے اے رسول قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. معلوم رسول وحی کے نازل ہوئے بغیر بھی قرآن پڑھ سکتے تھے. یہ اللہ نے بتایا. تو جب تک علم نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی، معرفت نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی. دیکھیں علم کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں.
علم کی ایک صورت ہے علم الیقین، علم کی دوسری صورت ہے عین الیقین، علم کی تیسری صورت ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ کم درجہ ہے سب سے۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل ہو کسی اثر سے، کسی اثر سے کسی مؤثر کا علم حاصل ہو۔ مثلا مثال دے کر بچوں کو اور نوجوانوں کو سمجھا دو، علم الیقین کیا ہے؟ کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، دھواں دیکھا گیا، دور دھواں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں ہے اثر، اس دھوئیں کا مؤثر ہے آگ، اگر آگ نہ ہو تو دھواں نہیں اٹھ سکتا، اور اسے کہتے ہیں علم الیقین، کہ دیکھنے والے نے دور دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو اس نے آگ کا یقین کر دیا، دھوئیں سے آگ کا یقین ہونا علم الیقین ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری صورت جہاں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، علم الیقین حاصل کرنے کے بعد جس نے دھواں دیکھا اٹھتے ہوئے، اب وہ وہاں گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھا، آنکھوں سے، عین، آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین ہے نا ذہن میں، عین اللہ، آنکھوں کو کہتے ہیں عین۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھا، آنکھوں سے آگ کو دیکھے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ اب اسے عین ہو گیا یقین کا کہ یہ آگ ہے، عین الیقین۔ اچھا، اب سب سے بلند درجہ اس میں حق الیقین، اور یہ لائق توجہ ہے، حق الیقین بہت بڑی منزل ہے، یہ یقین کی اور علم کی۔ یہ حق الیقین کیا ہے؟ مثلا مثال دیے بغیر میں واضح نہیں کر سکوں گا، مثلا حق الیقین کیا ہے؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، کوئلے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے کوئلے ہیں، اس میں چھوٹے کوئلے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، حق الیقین عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص گیا، آگ دیکھ رہی تھی، لکڑیوں کی آگ تھی، آگ، ایک شخص گیا، اس نے لوہے کا اتنا بڑا ٹکڑا اس دیکھتی بھی آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ جو صورت لکڑی کے کوئلے کی ہوگی دہکتی ہوئی، کچھ دیر کے بعد لوہے کے ٹکڑے کی بھی وہی صورت اور وہی کیفیت ہوگی۔ اپنا توجہ کیجیے گا، بڑی لطیف منزل ہے، نازک منزل، جو پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، جو لکڑی کے کوئلے کی کیفیت ہوگی وہی اس لوہے کے ٹکڑے کی کیفیت ہو جائے گی۔ کیفیت کا مطلب کیا؟ جیسے وہ لکڑی کا کوئلہ دہک رہا ہے، اسی طرح یہ لوہے کا ٹکڑا دہک رہا ہے۔ جو صورت شکل لکڑی کے اس دہکتے ہوئے کوئلے کی ہے، وہی صورت شکل اس لوہے کے ٹکڑے کی ہے۔ جو کام لوہے کا، جو کام لکڑی کا ٹکڑا کرے گا دیکھتا ہوں، وہی کام یہ لوہے کا ٹکڑا کرے گا۔ اگرچہ لوہے کے ٹکڑے کا یہ کام نہیں ہے، لیکن لوہے کے ٹکڑے نے آگ کا اثر قبول کر لیا۔
लोहे के दूसरा जुमला कह रहा हूं, लोहे के टुकड़े में आग की, तवज्जो से मुझे कर, लोहे के टुकड़े में आग की जला देने वाली और हरारत की सिफत मुंतकिल होती है। जब लोहे के टुकड़े में आग की सिफत मुंतकिल हुई तो जो काम आग करती है वही लोहे का टुकड़ा करेगा। अगरचे ये लोहे का टुकड़ा है, आग नहीं है। अगरचे ये लोहे का टुकड़ा है, ठहर ठहर कर बयान कर रहा हूं ताकि अपनी बात पूछा सुनो। अगरचे ये लोहे का टुकड़ा है, आग नहीं है। बात क्या है? इस लोहे के टुकड़े ने आग की सिफत को अपने अंदर हासिल कर लिया। जब लोहे के टुकड़े ने आग की सिफत को हासिल कर लिया, अब जुमला क्या हो, तो जो काम आग करती है वही काम लोहा कर रहा है। हालांकि लोहा लोहा है, आग आग है। जो काम आग करती है वही काम लोहा कर रहा है। हालांकि आग आग है, लोहे का काम जलाना नहीं है, लेकिन सिफत उसमें आग की मुंतकिल हो गई। लोहा लोहा है, अल्लाह अकबर, लोहा लोहा है, आग आग है। बहुत रुक कर बात कर रहा हूं ताकि मेरी बात पहुंच सके। लेकिन आग का काम और लोहे का काम असर कबूल करने के बाद, सिफत कबूल करने के बाद, लोहे ने सिफत कबूल कर दी, एक हो गया। एक हो गया ना। अब यहाँ लोहे का टुकड़ा अगर वही काम करेगा जो आग कर रही है, तो जिसने देखा नहीं था ना लोहे का टुकड़ा डालते हुए, लोग ये पहचान नहीं सकते। वो ये पहचान नहीं सकता कि ये आग है या ये लोहा है। क्यों नहीं पहचान सकता? इसलिए कि काम एक हो गया। यही गलतफहमी हुई। जब काम हो जाए एक तो पहचान कोई नहीं सकता। जब काम एक हो जाए तो पहचान कोई नहीं सकता। अब जिसने देखा नहीं उस लोहे के टुकड़े को डालते हुए आग, उसे क्या पता ये आग है, ये लोहे का टुकड़ा है। वो तो समझ रहा है आग है। वो क्या समझ रहा है? ये आग है, हालांकि वो लोहे का टुकड़ा है। इसलिए कि काम एक हो गए, आग भी जला रही है, लोहे का टुकड़ा भी जला रहा है। अब इसलिए गलतफहमी हो जाती है कि ये कौन है, ये कौन है। अल्लाह भी जिंदा कर रहा है, अली भी जिंदा कर रहा है। गलतफहमी हो गई। काम एक हो गया ना, अल्लाह भी जिंदा कर रहा है।
کر رہا ہے، علی بھی زندہ کر رہے ہیں، تو لوگ غلط فہمی میں نصیری کہنے لگے علی کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگے یہ اللہ ہے، نہیں آگ ہے، لوہا ہے۔ اللہ ہے، علی ہے۔ ارے بڑے بڑوں کو دھوکا ہو گیا، بڑے بڑوں کو دھوکا ہو گیا۔ عام انسان کی نصیریوں کی صرف بات نہیں ہے، بڑے بڑوں کو دھوکا ہوا۔ امام شافعی کہتے ہیں، مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا لیکن شافعی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ سہری تو عام انسان ہے نا، بڑے بڑے اماموں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ علی ہے یا اللہ ہے۔ معتزلی کے پاس کچھ لوگ آئے 17 آدمیوں کے نام لے کے، معتزلی سے کہا ذرا یہ بتائیں کہ 17 افضل ہے یا علی افضل ہے؟ معتزلی نے کہا مجھ سے مت پوچھو کہنے لگے نہیں بتائیں۔ معتزلی نے آیت بھی پڑھی، سورہ مائدہ 5واں سورہ، کہ مجھ سے مت پوچھو۔ آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ایسی باتیں مت پوچھا کرو جن کا جواب تمہیں برا لگے۔ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جن کا جواب تمہیں برا لگے۔ معتزلی نے آیت بھی پڑھ دی، پھر بھی وہ 17 آدمیوں کا نام لکھ کے لائے تھے، کہ نہیں یہ بتائیں یہ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ معتزلی نے 2 جملے کہے، وہ دونوں جملے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرو۔ معتزلی نے کہا یہ جو تم 17 افراد کے نام لکھ کر لائے ہو، یہ 17 تو وہ ہیں جن کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں۔ معتزلی نے کہا، دوسرا جملہ سنے معتزلی کا۔ معتزلی کہتے ہیں یہ جو تم 17 افراد کے نام لکھ کر لائے ہو، ان 17 کے بارے میں تو اب تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے، اور تم ان کا مقابلہ اس علی سے کر رہے ہو جس کے بارے میں 1400 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ بندہ تھا یا خدا تھا۔ اگر علی خود نہ بتاتے کہ میری حیثیت کیا ہے، دنیا اللہ سمجھ لیتی شیعت کا عقیدہ علی کے بارے میں کیا ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ علی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ اللہ میں نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ یہ بتایا اب علی کون ہے؟ اللہ کے عبد ہیں،
रसूल के गुलाम हैं। जब तक इल्म ना हो, मारिफत ना हो, इबादत नहीं हो सकती। यही फर्क है। वो इबादत नहीं है जिसमें इल्म और मारिफत ना हो। अगर इल्म और मारिफत के बगैर इबादत की जाए तो इबादत नहीं होती। इसी को करबला कहते हैं। एक तरफ वो थे जो साहिबान मारिफत थे, दूसरी तरफ वो थे जो जुल्म की इंतहा को पहुंचे हुए थे। उनके जुल्म की तारीख मिसाल पेश नहीं कर सकते, इनके सब्र की तारीख मिसाल पेश नहीं कर सकते। शब आशूर, अल्लाह अकबर, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने सामने अपने दोनों बेटों को बिठाया, समझा रही है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शब आशूर समझा रही है अपने बेटों को, बेटो तुम जाफर तैयार की पोती हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। देखो दीन इस्लाम पर कल अपनी जान कुर्बान कर देना, अपनी जान को अजीज न करना। मुझे मेरी माँ और रसूल अल्लाह के सामने मेरे बच्चों सुरखरू कर देना। और फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर, मेरे बच्चों अगर बहादुरी और शुजाअत का मुज़ाहरा करते करते देखो अगर नहर फुरात में पहुंच जाओ, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। अगर शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते करते अगर नहर फुरात में पहुंच जाओ, तुम मेरे बच्चों पानी ना पी लेना। मेरे बच्चों पानी ना पी लेना। देखो पानी ना पी लेना, मेरा असगर प्यासा है, मेरी सकीना प्यासी है। इतने छोटे बच्चे रोज़ आशूर करबला में आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशें उठा कर ला रहे हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुंतज़िर है कि मेरे बच्चों के लाशें कब लाएंगे। जुमला अर्ज़ करूं, ये पूरी कायनात करबला जैसी माएँ पेश करके दिखाए। ये पूरी कायनात करबला जैसी माएँ पेश करके दिखा रहे हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशें लाते रहे और हज़रत मौन मोहम्मद के लाशें नहीं आई, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा जाओ मेरे बेटों को बुला के लाओ। जब मौन मोहम्मद आए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, क्या मेरी रात के समझाने का यही असर है? मेरे रात के समझाने का यही असर हुआ?
मामू के पहलू में नजर आ रहे हो। छोटे छोटे बच्चे अपनी मादर गिरामी से कहने लगे, मादर गिरामी, छोटे मामू हजरत अब्बास से पूछ रहे हैं, हम तो छोटे मामू हजरत अब्बास से पूछ रहे हैं, हम तो अपने मामू अब्बास को भी लेकर गए। बड़े मामू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, और हमारे छोटे मामू हजरत अब्बास ने हमारी सिफारिश भी की मौला हुसैन से कि मौला इन बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दे दे। मादर गिरामी छोटे मामू अब्बास को बुलाकर पूछ रहे, फिर भी हमें मामू हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अब जनाब ज़ैनब को इत्मीनान हुआ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार आए। अब जनाब फिज़ा से कहती है, फिज़ा अब जाओ मेरे भाई हुसैन को बुला ला। अब सुनेंगे ना बच्चन बातें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और कुछ नहीं किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आते ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी आस्तीनों को पलटा और आस्तीनों को पलट कर कहा, भैया आपको मेरे हक का वास्ता, आपको मेरे हक का वास्ता, मेरे बच्चों को इजाजत दे दे। अब इमाम हुसैन जब हक का वास्ता दे दिया, छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों पर सवार किया। कितने छोटे थे, बच्चों के पैर रकाबों में नहीं जा रहे थे। जब दोनों बच्चे चले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, या अल्लाह गवाह रहना, मेरी बहन का घर भी उजड़ रहा है। एक भाई मैमने की तरफ चला, दूसरा भाई मैसरे की तरफ चला। जाफर तैयार के पोते थे, हैदर कर्रार के नवासे थे। ऐसा शुजाअत का मुजाहिरा किया कि तारीख़ करबला बताती है, इन दो छोटे छोटे बच्चों से सारा लश्कर भाग रहा था, खौफज़दा होकर भाग रहा था। यानी इतना दूर लश्कर चला गया कि ये दोनों बच्चे अकेले रह गए। इनके करीब लश्कर के किसी सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि इनके करीब आ जाए। दोनों बच्चे जब अकेले रह गए, अब दोनों बच्चे नहर फुरात में दाखिल हुए। 3 रोज के प्यासे बच्चे, नहर फुरात में दाखिल हुए। अब अजीब रिवायत यहाँ मिलती है, छोटे भाई ने नहर फुरात में दाखिल होने के बाद 3 रोज के प्यासे हैं। छोटे भाई ने नहर फुरात में दाखिल होने के बाद पानी पर नजर डाली। जब छोटे भाई ने पानी पर नजर डाली तो बड़ा भाई बड़ा होता है, बड़ा भाई समझाने लगा, भैया याद है ना, रात अम्मा ने कहा था पानी ना पी लेना। भैया याद है ना, रात अम्मा ने कहा था पानी ना पी लेना, हमारा असगर प्यासा है, हमारी बहन सकीना प्यासी है, पानी ना पी लेना। अब छोटा भाई जवाब में कहता है,
بھیا میں پانی کی طرف پانی پینے کی نیت سے تو نہیں دیکھ رہا، میں پانی پینے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ بھیا میں تو پانی کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں، میں تو پانی کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش ہم بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے۔ ہماری بہن سکینہ بہت پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔ پسندارو دونوں بچے گھوڑے سے گرے، آواز دی، مامو جان ادرکنی۔ امام حسین آئے، لاشوں کو اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف چلے۔ خیمہ زینب سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی۔ فضہ نے جو دونوں بچوں کی لاشوں کو لاتے ہوئے مولا حسین کو دیکھا تو فضہ جلدی سے اندر گئی اور جا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، آقا زادی تیرے بچوں کی بارات آ رہی ہے، آقا زادی تیرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ کے سجدہ شکر میں گری ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا۔ عزادارو آج امام حسین علیہ السلام آج امام حسین علیہ السلام کی نسل اس دنیا کے کونے کونے میں ہے، اس دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ ہمارا سلام جناب زینب سلام اللہ علیہ پر، جنہوں نے اپنی پوری نسل کو اسلام پر قربان کر دیا، اسلام پر قربان کر دیا۔ اور عزادارو یہ اتنے مظلوم بچے ہیں، اتنے مظلوم بچے ہیں، یہ اتنے مظلوم بچے ہیں، انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا، انہیں ماں کا گریہ نصیب نہیں ہوا۔ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا زادی آپ کہیں بیٹھی ہے مجلس میں، آقا زادی آپ مجلس میں کہیں بیٹھی ہے، آپ دیکھ رہی ہے نا ہم آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں پر رو رہے ہیں۔ آج کے گفتگو کے آخری جملے، ان بچوں کو ماں کا گریہ نصیب نہیں ہوا۔ جب شام کی قید سے یہ قافلہ چھوٹا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام کے مکان میں مجلس منعقد کی۔ اس مجلس کی کیا شان ہوگی جس کی ذاکرہ زینب ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ذکر کر رہی ہے، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں؟ ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے، کسی بیوی کی گود میں قاسم کا سر ہے، کسی کی گود میں عباس کا سر ہے، کسی کی گود میں علی اکبر کا سر ہے، کسی کی گود میں علی اصغر کا سر ہے۔ شام کی آخری جملے، شام کی ایک عورت نے دیکھا کہ ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے، لیکن دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر مکان کے کونے میں رکھے ہوئے ہیں، مکان کے کونے میں رکھے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو شام کی عورت جناب زینب کے پاس پہنچی، بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟